بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عظمت سے واقف نہ ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پر پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے سے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمہ برا تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کرے اس میں رہائش اختیار کر لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مأمور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرنیں نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھمائے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہو گئے گویا کہ دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بیلائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے، کچھ سمجھ نہ تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے، اسی غم میں غلطا رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ چھت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی تو جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جب کہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
صحابہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر نکل آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زباں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو اپنے اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایوب رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں سچ، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی ہے؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت کو خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو اور جب کھا لو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی
ہوا اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا فضل اور انعام کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن و سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا، ابو ایوب یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولے، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہے اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا، ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولے، آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی آپ سبھی میں شریک ہوئے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی
دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز اور عزت کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جب آپ کی عمر 80 سال تھی۔ امید کرتا ہوں محترم ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔